شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، تمام بزرگوں کا، بچوں کا، میری بہنوں کا اور میرے نوجوان ساتھیوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے دعوت دین وقت کی اہم ضرورت. اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے ماشاءاللہ اس ادارے کے سے جو بھی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی بنیاد پر شروع کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ادارے کے جتنے بھی افراد ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ. اور اس ادارے سے اس محلے میں، نہ کہ صرف اس محلے میں بلکہ شہر حیدرآباد میں اور اس ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ادارے سے دعوت دین کا بڑا کام لے لیں انشاءاللہ. اور اس ادارے میں جو افراد کام کر رہے ہیں، جیسے میں افضل بھائی کو جانتا ہوں اور دوسرے جتنے بھی یہاں پر افراد موجود ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں استقامت دے اور دین پر ڈٹنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہمت دے. جیسا کہ میں آبزرو کیا ہوں یہاں پر کہ شام کے ٹائم پر ادارہ کھلتا ہے کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر جتنے افراد کام کر رہے ہیں ان کا جاب وغیرہ ہوگا یا بزنس وغیرہ ہوگا، بزنس کو جا کر پھر واپس آ کر وہ دینی کام میں لگے ہوئے. اس کے بعد جو انہیں سنڈے کی ہالیڈے مل رہی ہے اس میں وہ پورا دن کیا کر رہے ہیں، دعوتی کام میں لگا رہے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بالکل سیریس لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ٹائم مل رہا تو کر رہے ہیں، ٹائم نکال کر دعوتی کام کر رہے ہیں. اپنا بزنس رکھ کر، جاب رکھ کر شام میں دعوتی کام دینا، دعوتی کام کو ٹائم دینا، اور سنڈے کی جو چھٹی ہے وہ وقت بھی دعوتی کام میں لگا رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پورے عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبول کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ استطاعت عطا فرمائے. جو میرا عنوان ہے دعوت دین وقت کی اہم ضرورت. آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں گے، جیسا کہ آپ نے اگر میرا پوسٹر دیکھا ہوگا ویب سائٹ وغیرہ پر، فیس بک وغیرہ پر، تو میں نے فیس بک کے جو پوسٹر ہے اس پر ایک جملہ ڈالا ہے. وہ یہ ڈالا ہے کہ آج دنیا میں 7 بلین لوگ پائے جاتے ہیں. اس کا ریفرنس کہاں آپ کو ملے گا؟ pewforum.com pewforum pewforum.com پر اس کی سٹیٹسٹکس آپ کو ملتی ہے. اس ویب سائٹ پر بتاتے ہیں کہ دنیا میں 7 بلین لوگ پائے جاتے ہیں، جن میں سے 1.7 بلین مسلمان ہیں اور باقی کے جو بچے ہوئے ہیں 5.3 بلین لوگ غیر مسلمان ہیں. معنی یہ ہوا کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن مجید کو نہیں ماننے والے زیادہ پائے گئے ہیں. جس آیت سے میں نے شروعات کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو، انبیاءوں کو بھیجا، صرف ایک ہی مقصد کے ساتھ بھیجا کہ وہ مقصد یہ تھا کہ اپنے ایریے کے لوگوں کو، اپنے صحابہ اکرام کو وہ یہ تعلیمات دے دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو جس مقصد سے بھیجا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقصد فوت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نبی اور رسول تھے، ان کے وقت، ان کے ٹائم پر وہ بہترین طریقے سے دعوت دین کے کام کو انجام دے رہے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نبی کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنی زندگی پوری دعوت دین کے کام میں لگائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اے نبی آپ کسی کے والد نہیں ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمن میں یہ آیت آتی ہے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ہے آپ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، رسولوں کا سلسلہ جب ختم ہوا تو دعوت دین کی جو ذمہ داری تھی وہ کس پر آ گئی؟ ہم مسلمانوں پر آ گئی۔ اور جب ہم مسلمانوں نے دعوت دین کے کام کو اس طریقے سے انجام نہیں دیا جس طریقے سے دینا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 5.7 غیر مسلمان ہو گئے اور 1.7 مسلمان بچ گئے۔ جو ہم کو وراثت میں دعوت دین کا کام مسلمان کی ذمہ داری تھی، مسلمانوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے سیکشن آف لائف میں زیادہ توجہ دی۔ گھریلو مسائل میں زیادہ توجہ دی، کمانے میں زیادہ توجہ دی، اگر نوجوان ہیں تو کریئر بنانے میں زیادہ توجہ دی، اگر ایک باپ ہے تو اپنے بچوں کو کس طریقے سے پال پوس کر ان کو کھانا دے اور ان کو بڑا کر ایک اچھا آدمی بنا دے، اس میں انہوں نے توجہ دی۔ مائیں کیا کیے؟ گھر کے مسئلے مسائل میں ہی لگ گئے، لڑائی جھگڑے میں ہی لگ گئے اور فتنے مچانے میں ہی لگ گئے۔ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو موجود ہے وہ یہ کر رہے، یہاں پر میرے سامنے جو بھائی موجود ہے آپ کو تنقید کے طور پر نہیں کر رہا ہوں، جو مسلمان کم علمی کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں میں ان کے بارے میں کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اچھے ہیں ماشاءاللہ، ادھر اسی لیے آ کر تو بیٹھے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ اچھی ہیں، فتنے مچانے والی نہیں ہے، اسی لیے تو آ کر بیان سن رہی ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری بہنوں کو کہہ رہا ہوں، یہاں پر بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، جو مسلمان کم علمی کی بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں ان سے اثر لیتا ہے معاشرہ، اور اچھے لوگ بھی کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں۔ تو وہ نہیں ہونے کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو جو ہمیں رزلٹ ملا، جو ہمیں وراثت میں دعوت دین کا کام ملا تھا، وہ نہیں کرنے پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ 5.3 اور 1.7 کا ریشیو آج دنیا میں ملتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ 1.7 میں بھی کتنے نمازی ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنے حقوق عباد کو انجام دیتے ہیں، کتنے حقوق اللہ کے حقوق کو وہ انجام دیتے ہیں۔ یہ آپ اور میں اچھی طریقے سے مسلمان کمیونٹی کو جانتے ہیں۔ اگر 1.7 میں بھی اگر ہم ریشیو نکال کر دیکھ لیں گے تو 7 کو نکال کر صرف 1 بچیں گے، یا 1 کو نکال کر 7 بچیں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور وہ بھی صحیح عقیدے کے ساتھ۔ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، عبادت کر لینا ہی نہیں۔ کیوں؟ کفار مکہ بھی اللہ ہی کہتے تھے، مگر کہتے تھے لات منات اور عزا بھی اس کے ساتھ ہے، وہاں پر ان کا عقیدہ تو جا کر بگڑا۔ کفار مکہ اللہ اللہ کہتے تھے۔ اگر آپ بائبل اٹھا کر دیکھ لیں گے، عربی ترجمے کی بائبل اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے تو اس کا پہلا ورس بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 میں آتا ہے فی البدی خلق اللہ السماوات والارض۔ یہ قرآن نہیں ہے، بائبل عربی میں پڑھنا ہو، فی البدی خلق اللہ السماوات والارض ہے، یہ بائبل کا ورس ہے۔ وہ کہتے ہیں ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دی ارتھ۔ تو گاڈ کا ترجمہ انہوں نے عربی میں کیا کیا؟ اللہ کا۔ اور عرب کے جتنے بھی کرسچنس ہیں جو عربی بائبل پڑھتے ہیں وہ گاڈ کو اللہ ہی کہہ کر پڑھتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا خلاصہ، اب دعوت دین وقت کی اہم ضرورت کیوں بن گئی؟ دعوت دین کی ضرورت اور اس کی اہمیت جاننے سے پہلے دین ہم مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب ہم مسلمان دین کو سچی طریقے سے جانے ہی نہیں، جب ہم مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جانے ہی نہیں، جب ہم ہی یہ نہیں جانیں کہ ہمارا دین جس طریقے سے ہمارے عثمان بھائی نے بہترین طریقے سے تقریر کہہ کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ نجات کا راستہ دین اسلام سے ہی ہے،
کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اسلام ہی دین ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر کوئی شخص اللہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب سے، کوئی اور سسٹم سے، کوئی اور وے آف لائف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آئے گا قیامت کے دن، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دین، وہ مذہب، وہ وے آف لائف، وہ سسٹم قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسٹریٹ فارورڈ یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرما دی ہے، سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 9 19، سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 85 میں۔ ہم مسلمان کو سمجھنا ہے دین کیا ہے۔ ہم چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ پلرز، اسلام کی بنیادیں۔ کیا سکھاتے ہیں ہم؟ اسلام کی بنیادیں کتنے ہیں؟ 5۔ مگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایمان کی بنیادیں سکھانے سے چوک جاتے ہیں۔ ایمان کی بنیادیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج بیداری ہونے پر، اسلامک سکولز پڑھنے پر اور جو ہے اسلامی معاشرہ بننے پر آج ہم شروع کر رہے ہیں کہ بھائی ایمان کی بنیادیں بھی ہیں۔ ہم بڑے ہوئے جب ہمیں پتہ چلا کہ ایمان کی بنیادیں ہیں۔ بچپن میں ہم کو کیا سکھایا گیا؟ صرف 5 اسلام کی بنیادیں، مگر اسلام سے زیادہ ایمان امپورٹنٹ ہے۔ اسلام سے زیادہ ایمان امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ ایمان آتا ہے دل کے اندر، اس کے عمل کو اسلام کہتے ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، کہاں پر؟ پریکٹس میں نہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ پہلے دل میں ایمان لائیں گے، اس کے بعد ایمان لانے پر ہم جو پریکٹس کرتے ہیں صلاح کے ذریعے، وہ اسلام ہے۔ تو ہمیں خالی تھیوری بتایا گیا، ہمارے بچپن میں ہم کو خالی تھیوری بتایا گیا، پریکٹیکل نہیں ہے۔ تو آج ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، ایمان کی 6 بنیادیں ہیں۔ کہاں پر؟ اگر آپ پڑھیں گے صحیح مسلم، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8، اولڈ ایڈیشن میں حدیث نمبر 7 ہے، صحیح مسلم میں بھی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے شہادتین سب سے پہلے توحید، صلاح، زکات، صوم اور حج۔ یہ 5 ہمارے چھوٹے بچوں کو آج بھی یاد ہے اور ہمیں بھی یاد ہے، مگر سب سے امپورٹنٹ جو یاد رکھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی 5 بنیادیں اس آیت میں بتائی ہے۔ اس آیت کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے، آیت البر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا، اس آیت کا ایک کانٹیکسٹ ہے۔ اس آیت سے پہلے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے قبلے کو ہٹا کر کعبے کی طرف کرا تھا، تو مشرکان مکہ نے کہا یہ دیکھو ان کے کیسے نبی آ گئے، اب تو انہوں نے قبلے کو بھی بدل دیا۔ ہم کہتے تھے نا یہ نبی سچے نہیں ہیں، دیکھو اب انہوں نے کیا کیا، قبلے کو بیت المقدس سے کعبے کی طرف کر دیا۔ اس طریقے سے کفار مکہ کہہ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار مکہ کا جواب دے رہے ہیں، اس آیت میں کہہ رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، ولکن البر، اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، سب سے پہلے ایمان کا ارکان ہے، سب سے پہلے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ وکتبہ ورسولہ، اس پر تو ایمان لاؤ، اس پر ایمان تو ہے ہی نہیں، اور مشرق اور مغرب کی طرف تم باتیں کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے کر کہہ رہے، جواب کے ضمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی 5 بنیادیں اس آیت میں دی ہے۔ اور 6واں بنیاد اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں تقدیر کو کہا ہے، 6واں ارکان وہاں پر ہے سورہ فرقان میں۔ اور سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 4 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر کو 6واں ارکان اسلام کا بتایا ہے۔ تقدیر کے بارے میں ایک چھوٹا سا کلیریفیکیشن دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ مثال کے طور پر تقدیر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر میں چوری کرا ہوں تو مجھے سزا کیوں؟ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، لہٰذا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا اس حساب سے میں عمل کر رہا ہوں اس دنیا میں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک رائٹر، پروڈیوسر یا ڈائریکٹر نہیں ہے کہ جس طریقے سے اسکرپٹنگ ہو گئی لوح محفوظ میں تو اسی طریقے سے ایکٹنگ کرنا ہے، یہ موویز میں ہوتا ہے۔ ہاں، رائٹر کیا کرتا ہے؟ اسکرپٹنگ کرتا ہے، تو اسی کو دیکھ کر ایکٹرز ایکٹنگ کرتے ہیں۔ یہ دنیا ایک ایکٹنگ کی دنیا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہ ایک پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ایک رائٹر نہیں ہے اس دنیا کے جو لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا وہ ہم کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں چوری کر رہا تو مجھے کیوں سزا دی گئی، لہٰذا اللہ نے یہ جانا کہ میں چوری کروں دنیا میں تو لہٰذا میں نے چوری کر دی،
تو اسے پلٹا کر یہ کہنا پڑے گا کہ پولیس کی تقدیر میں یہ کہ تجھے لے جا کر جیل میں بند کر دے، تیری تقدیر میں یہ ہے تو پولیس کی تقدیر میں وہ ہے. تقدیر اصل ایسی ہے، تقدیر ایسی نہیں ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے پاسٹ ہوگا، پریزنٹ ہوگا اور فیوچر ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہ پاسٹ ہے، نہ پریزنٹ ہے، نہ فیوچر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سب ایک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو فری ول دی ہے. فری ول کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیا کہا؟ سورہ قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ فرقان. فرقان کا معنی کیا ہے؟ ایسی چیز جس سے صحیح اور غلط کا پیمانہ ماپ سکے. جواری کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک پتھر ہوتا ہے جس کو گھس کر دیکھتا ہے کہ بھئی یہ صحیح میں جو ہے سونا ہے یا نہیں. تو اسی طریقے سے کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہوگا تو ہم قرآن مجید پر اس کو لگا کر دیکھیں گے کہ قرآن مجید اس سے صحیح بتاتی ہے نہیں بتاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے کر کہا اور دنیا میں آزمائش ڈال کر کہا کہ تم آزمائشوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یا قرآن مجید پر عمل کرو گے. تو ایک بندہ کیا کرتا ہے؟ مصیبتوں میں آزمائشوں میں مبتلا ہو کر کہتا ہے کہ یہ میری تقدیر ہے. ایسا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے. اگر تم قرآن مجید پر عمل کرو گے تو تمہیں اچھی چیز ہوگی، تمہاری زندگی میں اچھی چیزیں حاصل کر سکتے ہو فری ول کے ذریعے. اگر فری ول کے ذریعے برا کر کر تم کہتے ہو کہ اللہ نے ایسا کہا تو گویا کہ ہم اللہ پر تہمت باندھ رہے ہیں. مثال کے طور پر کیا ایک والدین یہ چاہ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا چور بنے، ڈاکو بنے، ایک میرا بیٹا جو ہے دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلائے؟ نہیں. جب ہمارے ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا ایک چور بنے تو کیا رب العالمین چاہے گا کہ میرے بندے ایک چور بنے؟ نہیں. تو کوئی بھی کام کر کر اللہ پر تہمت باندھنا نہیں. یہ ہماری تقدیر ہے کہ ہم فری ول کے ذریعے کیا کرتے ہیں. فری ول کے ذریعے کیا کرتے ہیں اس کو ایک کلیریفیکیشن اسی لیے دے رہا ہوں کہ مسلمانوں میں بہت ہے کہ بھائی میں فلاں کام کر دیا تو یہ اللہ نے کر دیا. اللہ پر تہمت باندھنے کے یہ برابر ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی تو دی ہے کہ پیمانہ دیا ہے کہ بھائی تم اس پیمانے پر کھڑے اترتے ہو یا نہیں اترتے. تو دین ہمیں سمجھنے کے لیے کتنے پلر چاہیے؟ 11. 5 اسلام کے، 6 ایمان کے. اب اگر یہ ایک انسان کہے کہ بھائی کیا صرف ان 6 پلروں پر عمل کر لینے سے میں نجات حاصل کر سکتا ہوں؟ مثال کے طور پر 99 نام یاد کرنے سے جنت ہے. اگر کوئی شخص 2 گھنٹے میں 99 نام حاصل کر لے اور دنیا میں دعویٰ کرتا پھرے کہ بھائی مجھے جنت مل گئی کیونکہ میں نے 99 نام یاد کیا ہے، اور اس کی حدیث بھی ہے، اس کا وہ اس کو بیک اپ بھی ہے حدیث کا کہ اللہ کے نبی نے کہا 99 نام اگر وہ یاد کرتا ہے تو جنت ہے. وہ حدیث کو لے کر پھر رہا ہے اور 99 نام بولتا پھر رہا ہے کہ بھائی مجھے جنت ہے، تو کیا اسے جنت مل جائے گی؟ نہیں. 99 نام یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس 99 نام کے حساب سے زندگی کو گزارنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اب میں کیا کروں گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا؟ نہیں کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلوں گا. 99 نام میں کوئی زندگی آ گئی، پورا اسلام آ گیا. اصل بات یہ ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 11 پلر ٹھہرا کر میں اب میرا گھر گھرستی بسا لوں گا پلروں کے بیچ میں، ہو سکتا ہے؟ عام زندگی میں بھی کیا ہم 11 پلر ٹھہرا کر اس پہ رہ سکتے ہیں پارٹیشن ڈال کر؟ نہیں رہ سکتے. ہمیں ایک ہال بنانا ہے، کچن روم بنانا ہے، واش روم بنانا ہے، دہلان بنانا ہے، ہر چیز تو بنانا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح 11 پلر کے جو اطراف اور اکناف کی چیزیں ہیں یہ اللہ کے احکام قرآن مجید کے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان کی صحیح احادیث کے ہیں. یہ 11 پلر تو فاؤنڈیشن ہے. اگر یہ 11 پلر نہیں ہے باقی کی چیز آئے تو بھی فائدہ نہیں ہے. اگر صرف 11 پلر ہے باقی کی چیز آئی ہے تو بھی فائدہ نہیں. دونوں ہونا بہت ضروری ہے. یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا. اگر یہ رہے گا تو ہی نجات کا راستہ آسان ہو سکتا ہے انشاءاللہ. یہ ایمان اور اسلام کیوں بتایا ہوا ہے؟ اس کی وجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آیت بیان فرما ہے. کیوں کفار مکہ آ کر کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اے نبی ہم تو ایمان لا لیے، وہ دعوے کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اے نبی آپ سے یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر آخرت پر ایمان لا چکے ہیں.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ہرگز ایمان لائے ہی نہیں. یہ دعویٰ کون کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف قول سے لاتے تھے، صرف بات سے لاتے تھے، دل سے نہیں لاتے تھے. اور دوسری وجہ اس کی، اللہ اور آخرت پر ایمان وہ نبی کے ذریعے سے نہیں لاتے تھے. امپورٹنٹ بات یہ یہاں پر یہ ہے کہ نبی کے ذریعے سے ہمیں ایمان لانا ہے، نبی کے ذریعے سے اسلام کو فالو کرنا ہے. اصل تو بات یہی ہے. اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دل کی بات کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو ایمان بھی لانا ہے اور اسلام بھی لانا ہے. اسلام لانے کے لیے دل میں پہلے اللہ کے احکامات کو ماننا ہے اچھی طریقے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا ہے اچھی طریقے سے. اس کو عمل جب کریں گے تو اسلام ہوگا، جو اللہ اور نبی کا یہ طریقہ تھا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ طریقہ تھا. یہ تھا مکمل اسلام. یہ ہمیں پہلے جان لینا ہے بتانے سے پہلے. ایک ٹیچر ہے، اس کو بارڈ ماس کا فارمولا ہی نہیں معلوم اور میتھس پڑھانے ٹھہر گئے. بارڈ ماس کا فارمولا کیا ہے؟ بارڈ ماس بریکٹس آف، اس کے بعد ڈویژن، ملٹیپلیکیشن، ایڈیشن اور سبٹریکشن. کوئی بھی فارمولے کو سلجھانے کے لیے بارڈ ماس کا فارمولا بہت ضروری ہے. اگر یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوگا تو پورا پرابلم اوپر نیچے ہو جائے گا. پہلے سبٹریکشن کر دیں گے، اس کے بعد ایڈیشن کر دیں گے، اس کے بعد مائنس کر دیں گے. نہیں، اگر کوئی چیز بریکٹ میں ہے تو پہلے بریکٹس آف کریں گے، بریکٹس میں سے اس کو نکالیں گے پہلے. اس کے بعد ڈویژن کریں گے، ملٹیپلیکیشن کریں گے، ایڈیشن کریں گے، سبٹریکشن کریں گے تو آنسر برابر ہے. اگر یہ میتھس ٹیچر کو یہ فارمولا نہیں معلوم تو کیا میتھس کو پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا سکتے. اسی طریقے سے اسلام کو سمجھانے کے لیے، ایمان کو بتانے کے لیے ایک مسلمان کو ٹپس اور اس کے فارمولیز جاننا بہت ضروری ہے. اسلام کے اندر جو پائے جاتے ہیں. دعوت دین وقت کی اہم ضرورت کیوں ہے؟ اس کی مثالوں سے شروع کرتا ہوں میں. 1931 میں انڈونیشیا کے پرائم منسٹر ہیں عامر شریف الدین. 1931 میں انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کو چھوڑ دیا. پرائم منسٹر اتنے ہائی لیول کے آدمی نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس حادثے کے بعد ان کی والدہ نے خودکشی کر لی. آپ نے سنا ہوگا پیپروں میں، اخبارات میں، میگزینز میں، ٹی وی پر، ہم نے اسلام کیوں قبول کیا، یہ آپ نے سنا ہوگا. اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کے دیکھیں گے تو ہم نے اسلام کیوں چھوڑا، اس کی بھی فہرست کم نہیں ہے. لسٹ آف پیپل who left اسلام، اگر آپ جا کر ٹائپ کریں گے انٹرنیٹ پر تو ایک بڑی فہرست آ جائے گی. فرام اسلام ٹو ہندوازم ایک فہرست ہے. اسلام سے ہندوازم پر کتنے جنے چلے گئے ان کی ایک فہرست. فرام اسلام ٹو کرسچینٹی ان کی ایک فہرست ہے. فرام اسلام ٹو بدھزم ان کی ایک فہرست ہے. کل ہی میں چیک کر رہا تھا تو میں نیچے اسکرولنگ کرتے ہیں نا اپنی سائٹ سے، نیچے برابر طریقے سے اسکرول نہیں کر سکا، اتنی لسٹ ہے. ہم یہ خوش فہمی میں آ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے فلاں بھائی نے فلاں کنٹری میں اسلام کو قبول کر لیا، فلاں بھائی نے فلاں کنٹری میں اسلام کو قبول کر لیا. ہم یہ جاننے سے چک جاتے ہیں کہ فلاں بھائی فلاں کنٹری، اسی کنٹری میں ایک بھائی نے اسلام کو چھوڑ بھی دیا ہے. فلاں کنٹری میں فلاں بہن نے اسلام کو چھوڑ بھی دیا ہے، اس کا اطلاع ہمیں نہیں ہے. نیٹ پر جا کر دیکھیں گے تو برات آپ کو مل جائے گا. اس کی ایک بڑی مثال، اور کیسے لوگ ہیں، چھوٹے عام لوگ نہیں. فاؤنڈر آف اسلامک سینٹر لیفٹ اسلام، امام آف مسجد لیفٹ اسلام، پریزیڈنٹ آف اسلامک دعوی سینٹر لیفٹ اسلام، امام آف ہائیلی کیلیبرڈ ایسوسیٹس لیفٹ اسلام. یہ بڑی بڑی ذہنیت والے لوگ اسلام کو چھوڑ دے رہے ہیں. وجہ اسلام کو نہیں سمجھنا، وجہ اسلام ہم ان کو صحیح طریقے سے نہیں بتاتے. بڑی لمبی فہرست، اگر آپ جا کر آپ خود اس کی تفصیلات دیکھیے. بڑے بڑے لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا. کیوں؟ وہ خود بچپن سے اسلام کو نہیں جانے اور باقی کے جو لوگ تھے ان کو اسلام صحیح طریقے سے نہیں بتائے. تو یہ جو 1.7 کا آنکڑا جو بڑھ رہا نا، چند دنوں میں 1.5 اور 1.1 تک جا سکتا ہے. کیوں؟ دعوت دین نہیں ہونے پر. یہاں پر ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جنہوں نے اسلام کو چھوڑا تھا، ایک نقطہ یہ بھی بتا رہا ہوں میں کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دعوت ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا اور دوسروں نے ان کو اسلام صحیح طریقے سے بتایا نہیں. اور ایک وجہ یہ ہے کہ بچپن سے ان کو اسلام نہیں بتایا گیا گھر کے اندر. یہ ہمارے ماؤں کی ذمہ داری ہے.
جو اپنے بچے کو بچپن سے ہی اسلامی تربیت دے. اسلامی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اسلامی تربیت ماں کے پیٹ کے اندر سے شروع ہوتی ہے. مثال آج کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیٹ کے اندر اچھی طریقے سے بن جاتا ہے, اس کے پورے آرگنز بن جاتے ہیں کمپلیٹ طریقے سے, وہ سننے لگتا ہے باہر کے چیزوں کو, وہ اپنے ماں کے دل کی دھڑکن کو سن سکتا ہے, ماں جو بات کر رہی ہے وہ پیٹ کے اندر سن سکتا ہے, اور باہر کے سب چیزوں کو سن سکتا ہے. اگر ماں اس وقت گانے سن رہی ہے تو پیٹ کے اندر بچہ گانے سن رہا ہے, اگر اس وقت ماں گالی گلوچ کر رہی ہے تو پیٹ کے اندر بچہ گالی گلوچ سن رہا ہے, اور اس وقت ماں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد مچاتی ہے تو پیٹ کے اندر بچہ وہی سن رہا ہے. اگر ماں اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کو سنے گی تو پیٹ کے اندر بچہ قرآن مجید کی تلاوت کو سنے گا. اور اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ہوگا؟ جب بچہ پیٹ کے باہر آتا ہے, جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کی جو سینس بنتے جاتی ہے, جب اس کو جو پیٹ کے اندر جو چیزیں سنائی دیتی ہے, جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے, جب اس چیز کو سنتا ہے تو فوراً کیا کرتا ہے؟ اگر ماں گانے سن رہی تھی 2 سال کی عمر میں, اگر وہ گانا لگا دے تو بچہ پلٹ کر دیکھے گا گانے کی طرف, وہ اس کو ریکلیکٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کو وہ وہی سنتا ہے. اگر ماں گالی گلوچ کر رہی ہے تو بچہ پریشان نہیں ہوگا, اس کو معلوم ہے کہ پیٹ کے اندر بھی میں جب تھا تو ماں یہی کرتی تھی, تو پریشانی کی بات نہیں. جب ماں اگر قرآن مجید سنتی تھی, اگر ماں اس وقت قرآن مجید لگائے گی تو بچہ پلٹ کر کس کو رسپونڈ کرے گا؟ قرآن مجید کو رسپونڈ کرے گا. تو وہ اسلام چھوڑنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ماؤں نے بچپن سے بچوں کو اسلامی ذہن نہیں بنایا, ان کا ذہن ماڈرنائز بناتے ہیں اور اسلامی سائز چیزیں ان سے ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا ذہن بنائے ماڈرنائز, ان کا ذہن بنائے ویسٹرنائز, اور چاہتے ہیں ان سے اسلامی سائز چیزیں. یہ کہاں سے ملے گی؟ ان کا دماغ میں ہے فلاں فلم سٹار اور آپ بتا رہے ہیں صحابہ اکرام, تو کس طرف جائے گا بچہ, کس طرف اس کا ذہن جائے گا؟ تو ماؤں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے اسلامی تعلیمات دیں, کیونکہ یہ جب بڑے ہوتے ہیں اور جب مرتد ہو جاتے ہیں تو نام کس کا بدنام ہوتا ہے؟ The people who left اسلام کے اندر ایک نام بڑھ جاتا ہے اور اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو غیر کہتا ہے کہ چھوڑنے والے بھی کم نہیں ہے, بھائی دیکھو یہ لسٹ ہمارے پاس ہے. بچوں کو بچپن سے ہی تربیت دینا چاہیے انشاءاللہ. دوسری مثال, سلمان رشدی نامی ایک شخص ہے, ابھی بھی زندہ ہے. اس نے 1988 میں اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا سیٹانک ورسز. کس کو کہہ رہا ہے سیٹانک ورسز؟ بائبل کو, گیتا کو, مہابھارت کو نہیں. وہ سیٹانک ورسز کہتا ہے قرآن مجید کو, اور یہ بندے کی پیدائش ہوئی مسلمان گھر میں, اور وہ آج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اور بڑا ہو گیا اور اس نے کتاب لکھی سیٹانک ورسز. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو شیطان سے سنتے تھے اور انہوں نے کلام بنا دیا. کون بندہ ہے یہ؟ ایک مسلمان. کیا ہم یہ سوچ سکتے کہ ہمارا بچہ جو آج 2, 3, 4, 5 سال کا بچہ ہے بڑا بن کر اس طریقے کی کتابیں لکھے؟ کیا آج ہماری جو بچی ہے بڑی ہو کر وہ ایسے کچھ کام کو انجام دیتے جو اسلام کے خلاف اور اسلام بدنام ہو جائے؟ تسلیمہ نسرین نام کی ایک شخص ہے انڈیا کے اندر ہی, وہ اسلام کو کہتی ہے کہ اسلام از ناٹ پریکٹیکل, اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن نہیں ہے, اور جو عورتوں کے خلاف, عورتوں کے ضمن میں جو اسلام کے اندر جو حقوق بتائے گئے ہیں, عورتوں کے بارے میں جو اسلام نے حقوق دیے, وہ کہتی ہے کہ وہ آج کے دور میں اپلیکیبل نہیں ہے, اور آج کے دور میں وہ خواتین کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے. کون کہہ رہی ہے؟ ایک مسلمان خاتون, اور آج بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں. کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج ہماری جو بچی ہمارے سامنے کھیل کود رہی ہے وہ بڑی ہو کر کیا ایسے باتیں قرآن کے خلاف کہیں, ایسی باتیں نبی کے خلاف کہہ دیں, ایسی باتیں اللہ کے خلاف کہہ دیں؟ ہم یہ نہیں سوچ سکتے. اگر یہ نہیں کرنا ہے تو بچوں کو بچپن سے ہی اسلامی ذہن بنانا پڑے گا. جو اگر یہ نہیں کرتے ہیں ہم, اگر یہ نہیں کرتے تو یہی بڑے بچے ہوتے ہیں اور اسلام کے نام کو برباد کرتے ہیں, اور اسلام چھوڑ مرتد ہونے پہ یہ جو ہے کم دیر نہیں ہو سکتا. ہمیں گھر سے ہی دعوت دین کے کام کو انجام دینا ہے. یہ اس لیے پوائنٹ بتا رہا ہوں, بچوں کی تربیت پر بیان نہیں ہے, بچوں اولاد کی تربیت پر بیان نہیں ہے, مگر دعوت دین کہاں سے شروع کرنا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ بچوں کو گھر سے ہی بتانا ہے. دعوت دین گھر سے ہی شروع کرنا ہے. دعوت دین جب ہم ٹاپک سنتے ہیں یا جانتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بھائی اب تقریر میں یہ بولنے والے ہیں کہ
عیسائیوں کو کیسے دھلائی کرنی چاہیے اس کے فارمولے بتانے والے، ہندوؤں کو کیسے ان کے کیا جو ہے منتروں کو پڑھ پڑھ کر ان کو کیسے پریشان کرنا چاہیے اس کے فارمولے شاید بتائیں گے مولانا. نہیں، گھر دعوت کے دین گھر سے ہی شروع کرنا ہے. اپنے والدین بچوں کو دعوت دین دے، اور جو ہے والدین اپنے بچوں کو دے، شوہر اپنی بیوی کو دے، بیوی اپنے شوہر کو دے. ایک دوسرے سے یہیں سے تو شروع کرنا ہے. چراغ گھر میں بجھے ہوا پوری دنیا میں سورج بجھا لے تو کام کی بات نہیں ہے. دعوت دین کی ٹاپک کے عنوان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ عیسائیوں کو کیسی دھلائی کرے. آپ ان کے سوالات کے جوابات کس طریقے سے فائنڈنگ کریں، ان سے ڈیبیٹ کس طریقے سے کریں. ہاں، اگر ایک عیسائی مل گئے تو ان سے کس طریقے سے اس کو پست کر دیں اپنی علم کی بنیاد پر، یہ ٹاپک نہیں ہے. یا پھر اولاد کی تربیت پر ٹاپک نہیں ہے. ٹاپک یہاں پر یہ ہے کہ دعوت دین کہاں سے شروع کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بہترین ذمہ داری نبیوں کا جو کام تھا ہم مسلمانوں کو دی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کام سے چوک رہے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر کر بتایا. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام نبیوں کا ہے. نبیوں کا سلسلہ جب ختم تو کس پر آیا؟ مسلمانوں پر آیا. اور اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے گئے گزرے مسلمان ہیں اس صدی کے، کہ جو ریشیو اللہ کے نبی نے بڑھا کر چلے گئے تھے آج ہم ریشیو کو کم کر دیے. اور جتنے مسلمان خود کے اندر ہیں وہ کتنا اسلام کو خود فالو کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 110 میں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح میں کہہ رہے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، یہاں پر معروف سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور یا منکر سے مراد شرک ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی کہ تم معروف کی طرف بلاؤ اور شرک سے روکو. اسی لیے تم بہترین قوم ہو. چاہے ہم اللہ کی نافرمانی کریں، چاہے ہم نمازیں نہ پڑھیں، چاہے ہم رسول کی اطاعت نہ کریں، چاہے کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے، اگر تم یہ کام کرتے ہو تو تم بہترین امت ہو. ہم باقی کے سب کام کرتے ہیں اور یہی کام نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ شیطان ہم کو اتنا ملوث کر چکا ہے، اس کے شکنجے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مثال، کئی ساری سنتیں ہم چھوڑتے ہیں. مثال کے طور پر بھائی ٹکنے کے نیچے رکھنا ہے اس بال کو، وہ غفلت سے چھوٹ گیا. بھائی ایک پینٹ کبھی والدہ نے 2 سال پہلے سکھا دیا تھا، آج بڑا ہو گیا ٹکنے سے نیچے چلے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کوئی سنت چھوٹ گئی، بیٹھ کر پانی پینا تھا کبھی ٹھہر کر پی لیے، کبھی کسی کو مصافحہ کرنا تھا نہیں کرے، کوئی سنت چھوٹ گئی. مگر ہمارے اوپر شیطان اتنا ملوث ہے، چھوٹنے کے تو کام دور کی بات ہے، جو بائی ڈیفالٹ سنت ہے وہ بھی شیطان ہمارے ہاتھ سے کرواتا ہے، چھڑاتا ہے. مثال، داڑھی جو آتی ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہے، کھینچ کے کوئی لاتے، کوئی مشین ہے، کوئی اوزار ہے، کوئی کیمیکل ہے. کوئی داڑھی نہیں آئی تو کوئی کیمیکل نہ، سر کے بال نہیں آئے تو کیمیکل ڈالو تو بال آئے. کسی شخص کو داڑھی نہیں آتی کیمیکل ڈالو تو داڑھی آتی ہے، ایسا کچھ ہے؟ یہ داڑھی بائی ڈیفالٹ سنت ہے. شیطان ہم پہ اتنا حاوی ہے کہ جو کرنے کی سنت ہے تو دور، جو بائی ڈیفالٹ آتی اس کو بھی ہم ہمارے ہاتھ سے کاٹ دیتے. شیطان ہمارے سروں کے اوپر، ہمارے ذہن کے اوپر اتنا حاوی ہے، اس سے ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے. یہی ہوا کہ شیطان نے دعوت دین کے کام سے ہم کو چھوڑ دیا. مثال، 150 سال میں 1800 سے 1950 میں 1950 تک کے 150 سالوں میں اسلام کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی. 60,000 books were written in the span of 150 years. اگر اس کا کیلکولیشن ایوریج نکال کر دیکھیں گے تو ہر 3 دن میں 2 کتاب اسلام کے خلاف. دیکھیے کتنی سپیڈ اور کتنی رفتار سے اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے، کتنی رفتار کے ساتھ اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے. کیا آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن میں 2 کتاب اسلام کے بارے میں، یا پھر محاسن اسلام کے تعلق سے، یا پھر اسلام کی اچھائیاں بتاتے ہوئے کوئی کتاب 3 دن میں 2 چھپ رہی؟ چھپنا، لکھنا نہیں، پرنٹ ہو کر مارکیٹ میں پبلش ہونا، یہ ہے. 60,000 کتابیں 150 سال میں لکھی گئی. جب فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوا تو دنیا میں بہت بڑا ہنگامہ تھا، کیونکہ 7 کروڑ معصوم انسان مارے گئے، مسلمان نہیں انسان مارے گئے. تو پوری دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ بھائی دنیا میں کچھ بھی ہو جائے انسان نہیں مرنا چاہیے. کیوں؟ 7 کروڑ مسلمان مارے گئے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ایک دوسرے کو انسانیت کی بنیاد پر چاہ رہے کہ مسلمان نہیں مرنا.
اب ہو رہا یوں تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر ایسا کون سا سسٹم ہے، ایسا کون سا لا ہے جو ہمیں امن دکھا سکتا ہے؟ کون سا سسٹم اور کون سا لا ہے؟ دین اسلام. تو انسانیت نے کیا کیا؟ اسلام کی طرف دوڑ لگانا شروع کی. 1950 کے بعد دوڑ لگانا شروع کی. یہاں پر یہ ہوا کہ دشمنان اسلام نے یہ کیا کہ 60 سال ہم نے جو 60,000 کتابیں لکھی ہے 150 سال میں، اب اس کو ہم چھاپ کر عام غیر مسلمان میں اس کو بانٹ دیں گے. دشمنان اسلام نے دیکھا کہ بھائی اگر دنیا اسلام امن کہے گی، امن کہے گی تو کہاں پہنچ جائے گی؟ اسلام کے پاس پہنچ جائے گی. لہٰذا ہم نے جو 150 سالوں میں محنت کی ہے، رائٹ ٹائم یہ ہے کہ یہ غیر مسلمانوں میں، عام غیر مسلمانوں میں اس کو عام کر دو. لہٰذا انہوں نے ٹیررزم کو جہاد کے ساتھ جوڑ دیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہے، اس طریقے سے پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا. دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے 2 بڑے وجوہات ہیں جو غیر مسلمانوں نے نکالا. سب سے پہلے جہاد کے نام کو بدنام کیا، دوسرا عورتوں کے حقوق کے بارے میں انہوں نے بدنام کیا. یہ 2 ہی ہے. آپ دنیا میں کہیں پر بھی چل جائیے، اسلام کے بارے میں کیا غلط فہمی ہے؟ دہشت گردی کا واقعہ بتائیں گے یا پھر اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں ٹاپک نکالیں گے. یہ 2 ہی آتا. یہ اس کا اثر کہاں سے شروع ہوا؟ 1950 کے بعد غیر مسلمانوں نے، اسلام کے جو دشمن تھے، انہوں نے 60,000 کتابیں عام کی معصوم مسلمان کے اندر. اس کا نتیجہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ معصوم غیر مسلمانوں کے ذہنوں میں آج بھی پڑا ہوا ہے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین محدث شیخ البانی رحمہ اللہ کو اٹھایا. اس صدی میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے بہترین محدث کو ہمارے اس جنریشن میں دیا. انہوں نے ایک ہی کتاب میں 60,000 کتابوں کا جواب دیا. ایک بندے، ایک ہی انسان. کیا کہا؟ جتنے بھی ریفرنسز، جتنے بھی واقعات 60,000 کتابوں کے اندر ہے وہ ضعیف ہے. ختم. 60,000 کتابوں کا جواب، 60,000 کتابوں کا جواب یہی ہے کہ جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں وہ پورے ضعیف روایتوں سے، جو پہلے کے غیر مسلمانوں نے نبی کے نام پر گھڑی تھی اور آج کے غیر مسلمانوں نے اس کو کتابوں کی شکل میں لایا. آپ نے انوسنس آف مسلم جو سنا ہوگا، انوسنس آف مسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو اٹیک کرنے کے لیے یہ ایک مووی بنائی گئی. 18 منٹ کی یہ مووی ہے، اس کا ٹریلر. اس کا آنسر کیا ہے؟ جتنے بھی واقعات انہوں نے اس مووی کے اندر کیے وہ ضعیف ہے. پورے کا پورے ضعیف ہے. پہلے صدی کے غیر مسلمانوں نے نبی کے نام پر جھوٹی باتیں گھڑی اور آج کے غیر مسلمانوں نے ان گھڑی ہوئی باتوں کو ٹیکنالوجی میں لا کر غیر مسلمانوں کے دماغ میں ڈال دے گئے. اگر آج بھی اب بھی ہم دعوت دین کو لے کر نہیں اٹھیں گے دنیا کے اندر تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کا بچہ خود آپ کے گھر میں ٹھہر کر یہ کہے گا کہ ابو مجھے آج سے اسلام پسند نہیں ہے. آج کے دن بچی یہ کہے گی اے اماں، اے والدہ، اے اماں جان، مجھے آج سے پردہ یا حجاب کرنا نہیں. دعوت دین کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ دعوت دین ہمیں صرف جو ہے ایک محلے کی حد تک یا پھر ایک جو ہے ملک کی حد تک نہیں، دعوت دین عالمی پیمانے پر جج کرنا ہے ہم کو. کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعرب تھا، حجاز تھا، سعودی عرب تھا، دبئی تھا، نہیں، عالمین تھا. اگر آج کے دن بھی کوئی انسانیت چاند پر بھی جا کر رہ جائے تو وہی شریعت وہاں پر بھی لاگو ہوگی. اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو نبی کی شریعت ہی لاگو ہوگی. دعوت دین آج وقت کی اہم ضرورت. 5 نقطے بتا کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وقت کی اہم ضرورت کیوں ہے؟ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں 5 سب سے بڑی بیماریاں پائی جاتی ہیں. بیماری جسے کہتے ہیں، دیکھیے، معاشرے میں امن ختم کرنے والی کو بھی ہم بیماری کہیں گے. بیماری جسم کو جیسا خراب کرتی ہے، معاشرے میں امن جو خراب کرتی ہے وہ بھی معاشرے کی بیماری ہے. سب سے پہلی بیماری دہشت گردی کا، جیسے میں نے واقعہ کہا کہ آج دنیا میں پروجیکٹ یہ کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا پروفیٹ آف ٹیررزم.
Muslims are the representative aspect of terrorist, or Quran Majid is the guide of terrorism, and Allah subhanahu wa ta'ala is the god of terrorist. ये बातें आपको मिलती है वेस्टर्न मीडिया में, इंडियन मीडिया उसको कुछ भी रिपोर्ट नहीं करती। देखिए हैदराबाद में इतना बड़ा वाकया हुआ, आप इंडियन मीडिया में मिला नहीं मिला। आपको हैदराबाद के मीडिया में मिल गया होगा, हैदराबाद के पेपरों में मिल गया होगा, नेशनल लेवल के चैनल पर आया नहीं है, चाइना के चैनल पर आ गया हो। हैदराबाद का जो वाक़या है चाइना के चैनल पर आ गया, हैदराबाद इंडिया के चैनल्स ने उसको ये जरूरी नहीं समझा। और कई सारे नेशनल मीडिया के जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे हैदराबाद के अंदर ही है। आज तक का ऑफिस समाजी गुड़ा पर ही है, मगर उन्होंने इसको रिपोर्ट नहीं किया। तो दहशतगर्दी का जो वाक़या बता रहा हूँ मैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दीन हमें दिया है उसके नाम में ही अमन है। जैसा ही दहशतगर्दी का वाक़या आता है तो टीवी के स्क्रोल्स में क्या आता है, स्क्रोलिंग आती है ना नीचे, टीवी के स्क्रोल में क्या आता है, इस्लामिक टेररिज्म। अगर कोई इस्लामिक टेररिज्म का मतलब समझ जाएगा तो हंस पड़ेगा। इस्लाम किसे कहते हैं, अमन। इस्लाम की बुनियाद कहाँ से निकली, अमन से, सलाम और सलम से। सलाम का माना क्या है, अमन। इस्लाम का माना क्या है, अमन वाला दीन। मुसलमान का माना क्या है, इस अमन को कबूल करने वाला। इस्लामिक टेररिज्म का माना क्या है, अमन वाली दहशतगर्दी। सोच सकते हो, जो बंदा टीवी पर डाल रहा है स्क्रोलिंग में इस्लामिक टेररिज्म, उसको ये मालूम नहीं कि इस्लाम का माना क्या है। इस्लामिक टेररिज्म का माना है कि अमन वाली दहशतगर्दी, और पूरी दुनिया उसको फैलाती है इस्लामिक टेररिज्म। कोई भी वाक़या आ गया, कोई भी बड़ा मसला आ गया, इस्लामिक टेररिज्म। एंड मुस्लिम्स टेररिस्ट। मुसलमान कौन है, अमन को हासिल करने वाला, इस इस्लाम को समझने वाला मुसलमान है। मुस्लिम का माना क्या है, अमन हासिल करने वाला। अगर एक कोई कहने के मुसलमान टेररिस्ट का मतलब ये है कि अमन वाले इंसान ने दहशतगर्दी को अंजाम दिया। तो कंफ्यूज है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से, तो इख्तलाफ के स्टेटमेंट से ये पता ही नहीं। और इतनी छोटी तालीमात भी हम दावत के जरिए इन दुश्मनान इस्लाम को नहीं पहुंचा सक रहे हैं। सिंपल ना भाई, इस्लाम का माना अमन है, मुसलमान का माना अमन हासिल करने वाला। ये सिंपल कम्युनिकेशन भी इस मीडिया को हम नहीं पहुंचा सक रहे हैं। नतीजा ये निकला कि आज भी दुनिया ये जानती है कि मुसलमान टेररिस्ट है। सिख कौम को जानते हैं, सिख कौम को क्या है, दाढ़ी होती है, टर्बन होता है, कड़ा होता है, और उनको एक नेकर पहनना होता है, और क्या होता है, 5 चीजें, दाढ़ी, कड़ा, टर्बन, कड़ा, नेकर, और एक चाकू रखते हैं, एक खंजर रखते हैं। सब हर सिख के पास होता है, ज्यादा सिखों से लड़ लेना नहीं, खत्म निकालना। तो सिख कौम ने इस इंडिया में हर सिख के पास खंजर रहकर दुनिया को ये मनवा दिया कि हम अमन वाली कौम है। क्या हम मुसलमान दाढ़ी और सफेद टोपी रहकर दुनिया को ये नहीं मनवा सकते कि हम अमन वाले लोग? उन्होंने मनवा लिया, सिखों ने यूएस में मनवा लिया कि हम यूएस में रहकर टर्बन को पहनेंगे। यूएस के जो पुलिस वाले हैं वहाँ पर जो सिख है, उन्होंने ये मनवा लिया कि हम टर्बन को नहीं छोड़ सकते। आज हमारे नौजवान को 25,000 की नौकरी मिल गई तो दाढ़ी काटने को तैयार है। ये मुसलमानों का आज जो है नतीजा है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, मुसलमानों को जलील किया। क्यों? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ सहाबा याद रखना, ऐ सहाबा याद रखना, हम जलीलो ख़ार लोग थे, जो हम हमारे बच्चियों को दफना देते थे, हम हमारे बाप की दूसरी बीवियों को तरके में बांट लेते थे। अगर एक की चीज दूसरे के मोहल्ले में चलेगी तो हम सालों साल लड़ लेते थे। ऐसा सहाबा याद रखना है कि हम ज़लील-ओ-ख़ार लोग थे। अल्लाह ने हमको इस्लाम से इज्जत बख्शी है। जिस दिन हम इस्लाम को छोड़ देंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फिर से ज़लील-ओ-ख़ार कर देगा। आज दुनिया में मुसलमानों का स्टैंड क्या है? ज़लील कौम। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मीडिया कहती है। आज इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में मुगलों ने तकरीबन 1000 साल मुगलों ने क्या किया? हुकूमत की। कल ही मैं पेपर में देख रहा था, निज़ाम साहब जो इंडिया के हैदराबाद में जो रूलर थे, उन्होंने बहर में अपनी बीवी को 128 किलो सोना दिया और 700 तकरीबन 700 अशरफियाँ दी। किसमें? महल में दी। अच्छी चीज़ है महल में, मगर उसी सोने को इस्तेमाल कर उन्होंने एक दावती इदारे को ठहराया नहीं।
کس کو ٹھہرایا؟ تاج محل کو، گولکنڈے قلعے کو، قطب مینار کو، چار مینار کو، 7 ٹونز کو. آج وہ کیا بن گئے؟ کھنڈر، جنوں کے گھر بن گئے. اور دوسرے بیرونی ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ آج نمائش کی چیزیں بن کر رہ گئی. جس زمانے میں وہ رہ کر بادشاہ، جس زمانے میں رہ کر اپنے مزے اڑاتے تھے، لطف لیتے تھے اپنی مال اور دولت کا اور اپنی شہرت کا، آج وہ خبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے محل آج کھنڈر بنے ہوئے ہیں. یہ ہے مسلمان. اگر اسی وقت پر ایک تاج محل جیسا ایک دعوتی ادارہ اس انڈیا کو دے دیتے تو آج انڈیا کے کیپٹل میں سب سے بڑی عمارت دعوتی گھر ہوتا. مگر آج انڈیا کے کیپٹل دلی میں سب سے بڑی عمارت کیا ہے؟ خبر ہے. تاج محل کیا ہے؟ خبر ہے. اس کو پتھر یہاں سے ڈالیے پوری دوسری کنٹری سے ہو گیا، پتھر ہے. یہ آج مسلمان. اگر اب بھی ہم دعوت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، دعوت کی اہمیت کو نہیں سمجھ کر دنیا کو اسلام نہیں بتائیں گے. دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا اسلام کو ہر کچے اور ہر پکے گھر میں داخل ہونا ہی ہے. آج ہم کچے اور پکے گھر دیکھتے ہیں، اس گھر میں اللہ کے نبی نے کہا اسلام گھس کر ہی رہے گا، مگر ہم کتنا اس کے اندر شرکت کرتے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ابابیل سے اسلام کا کام لے لے گا. آج ہم ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں جو اسلام کے مبلغ ہیں، جو اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، مسلمان سے کمپیریزن کریں گے تو غیر مسلمان ہے جو اسلام کو قبول کر کر لوگوں کو اسلام بتا رہا ہے. مثال بڑے بڑے آپ دیکھ لیجیے، یوسف ایسٹس ایک مثال ہے جو ایک کرسچن تھے. آپ دیکھ لیجیے بلال فلپس، شیخ بلال فلپس ایک مثال ہے، وہ ایک کرسچن تھے. سراج وہاج ایک شخص ہے، وہ ایک کرسچن تھے، پاسٹر تھے، وہ آج دعوتی کام کرے. مگر ہم بچپن سے مسلمان ہوتے ہیں، بڑے بھی ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو کے مر بھی جاتے ہیں تو اسلام کا کام ہم کرنے سے چوک جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ صدیوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل و خوار کر کر رکھ دیتا ہے. نبی ایک ایسے نبی تھے جو پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ساتھ میں نسخہ کیمیا بھی لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی. دنیا، ساری دنیا کی زمین کو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امن سے ہلا دی. صرف ہلا دی نہیں، امن سے ہلا دی. مگر اس نبی کی امت آج ہم اس نبی کو جب گالی پڑتی ہے تو ہم ہمارے چہرے پر ایک بل بھی نہیں آتا. کہتے ہیں کہ تمہارے نبی تو وہ ہے جو عورتوں کا شوق رکھنے والے ہیں، جنہوں نے 9 سال کی بچی تک کو بھی نہیں چھوڑا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. ہم سنتے ہیں وہ تو مرشد یا مولانا کا کام کا جواب دینا، ہم کو تو علم نہیں معلوم. علم نہیں ہونا بنیاد یہ نہیں کہ نجات مل جائے، علم نہیں ہونا بنیاد یہ نہیں ہے کہ تم کامیاب ہو جائے. بھائی قیامت کے دن اللہ اگر خبر میں ممکن ہے کہ پوچھے من ربک کا، مجھے علم نہیں ہے، اوکے نیکسٹ کوشچن ہوتا کیا کرتا؟ فائٹنگ ریپیٹنگ ہوتی اندر ہی. علم نہیں ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نجات کا راستہ مل جائے یا چھٹکارا مل جائے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علم حاصل کرتا عمل کرنا پڑتا. 2 گناہ مل جائیں گے، علم نہیں حاصل کرنا اور عمل نہیں کرنا، 2 گناہ مل جاتے ہیں. اگر علم ہے عمل نہیں کر تو 1 گناہ عمل نہیں کرنے کا. علم حاصل نہیں کرنا اور عمل بھی نہیں کرنا، علم حاصل نہیں کرنے کا الگ گناہ، عمل نہیں کرنے کا الگ گناہ. تو علم حاصل کریے، دین اسلام کا علم حاصل کریے. ہمارے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم خوش نصیب امت ہیں جو نبی کی امت بن کر ہے. ماشاءاللہ نبی کی امت ہم بن کر ہیں. اور قیامت میں فرشتے کہیں گے اے نبی آپ کی یہ امت ہے جو نمازیں پڑھتی تھی اور جو ہے وضو کرتی تھی، جن کے چہرے اور ہاتھ آج کھل رہے ہیں، یہ آپ کی امت ہے نبی. کیا ہم سوچ سکتے ہیں وہ چھوڑ کر فرشتے یہ کہیں اے نبی یہ آپ کی یہ امت ہے؟ جب آپ کے نام پر لوگ گالی بکتے تھے تو یہ امت خاموش بیٹھ جاتی تھی، گھر گھرستی میں لگی ہوئی تھی، کمانے میں لگی ہوئی تھی، اور اپنے بیوی بچوں کو پالنے میں اے نبی یہ امت لگی ہوئی تھی. تو نبی کا ہم سوچ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جب کیا ہو جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا ہم مایوس کرنا چاہیں گے؟ نہیں کرنا چاہیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دے. جب تک یہ ہم صحیح اسلام کو سمجھیں گے نہیں اور اس کو پہنچانے میں ہماری زندگی نہیں لگائیں گے، جب تک دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے.
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्निंग दी है, किस चीज पर? दावत दीन नहीं करने पर नबी को वार्निंग मिली। सूरे माइदा 5 आयत नंबर 67 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करे, ऐ नबी जो हमने कुरान मजीद आपको दी है, अगर ये कुरान मजीद ले जाकर आप दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे, का माना ये है कि आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्निंग मिली, तो आप और मैं कोसी कैटेगरी के 1434 रैंक नीचे है हम। तो हमारा रैंक क्या होगा? सहाबा इकराम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं छोड़ा, उनको भी ये काम से चूक नहीं थी मेरे भाई। तो होता यूं है कि उस शिद्दत को समझिए, दीन इस्लाम को फैलाने की शिद्दत को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम ये काम को लेकर नहीं हो सकते। पहली दहशतगर्दी की बात बताया था हमें, अहम ज़रूरत के ज़िम्मे में, और चार बातें बताकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अहम ज़रूरत इस्लाम की आज दुनिया में यह दावत दीन की है कि दहशतगर्दी मिटाता है। जो आज पूरी दुनिया दहशतगर्दी मिटाने के लिए लगी हुई है, जो लॉ सिस्टम्स बता रहे हैं, पूरी दुनिया लॉज बना रहे हैं, सिस्टम्स बना रहे हैं, और जो है उसके कड़ियाँ बनाते हैं, उसके सजेशंस लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, वो कोई भी काम आने वाला नहीं, सिर्फ इस्लाम काम आने वाला है। पर्दे का जो मसला है पूरी दुनिया में पर्दे का मसला है, और जो औरतों पर गलत काम हो रहे हैं, उसका रीज़न, उसका जो है हल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में दिया। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो औरतें इस्लाम कबूल कर रही है, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके टेस्टिमोनियल, जब उनसे पूछा गया इस्लाम क्यों कबूल कर रही है, तो वो कहती है कि हमने इस्लाम इसीलिए कबूल किया क्योंकि हमें जो चाहिए था हमारी ज़िंदगी में, वो हमें इस्लाम के अंदर मिला है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो औरतें ज़्यादा तौर पर इस्लाम कबूल करने वाली औरतें हैं, तो पर्दे का जो मसला है और औरतों के जो हुकूक है वो बरात इस्लाम के अंदर है। उसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया में जो नाइंसाफ़ी होती है, नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर एक बंदा बगावत पर उतरता है। एक बंदा को, मिसाल के तौर पर एक बच्चा घर में कोई चीज़ नहीं करा, हम उसको खराब होकर मार दिए, तो अगली बार क्या करेगा वो? अब्बू ने मुझे नहीं करने की बुनियाद पर मारा है, तो लिहाजा मैं अब कर बताऊँगा। तो उसी तौर पर दुनिया में, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, जब उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जा रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? बगावत पर उतरकर जो काम नहीं करे उस पर जो सजा मिल रही है उनको, वो काम कर बता रहे, लिहाजा दुनिया में उससे दहशतगर्दी फैले। इस्लाम की तालीमात क्या है? तुम एक दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी ना करो। उसके बाद चौथी चीज़, सूद जो है, आज दुनिया में हम देखते हैं कि अफ्रीका ने जो $1 कर्जा लिया था, आज उसको $7 सूद देना है। आज इंडिया ने $204.1 बिलियन जो कर्जा लिया था बैरूनी ममालिक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आज उसे $16 बिलियन कर्जा देना है इंडिया को। सोचे कब 16 बिलियन फिरेगा, कब 204.1 बिलियन यानी उनको फिरेगा। ये क्यों हुआ? मनी इम्बैलेंस, इकोनॉमी इम्बैलेंस क्यों हुआ? क्योंकि सूद की बुनियाद पर। आज अफ्रीका ने एक जो लिया था 7 उसे देना है। आज आप देखते हैं कि अफ्रीका की हालत क्या है, क्यों? सूद की बुनियाद पर। सूद से होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ तक पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाता है। 10 रुपए किसी से लिए पलटा कर उसे 12 रुपए देना है, पहले मेरे पास नहीं है, पलटा कर देना है 12 रुपए। तो होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ तक पूरा मामला सूद का इस तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो लिहाजा हम देखेंगे ये जो वजूहात है, आज दुनिया जिस तरफ भाग रही है कि भाई हमें इससे नजात चाहिए, हमें दहशतगर्दी से नजात चाहिए, हमें ये फला लॉ चाहिए, हमें सूद नहीं चाहिए, हमें औरतों की सिक्योरिटी चाहिए, दुनिया में हमें अच्छे लॉ चाहिए, वो कहाँ मिलेंगे? इस्लाम के अंदर। जब दावत दीन दुनिया तक पहुंचेगा, उनके जहनों के अंदर तक जब वो पहुंचेगा, तो ही वो पलटकर इस्लाम के हुकूम को मानेंगे, कुरान मजीद के अहकामात को मानेंगे, और दुनिया में इस्लाम आम हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू, आखिरी आयत कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह नंबर 61 के आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, हुवल्लज़ी अर्सला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला है जिसने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक़ के साथ भेजा, और कहा कि वलद दीन कुल्ली वलौ करिहल मुश्रिकून, ताकि ये दीन इस्लाम दुनिया के सारे अदियान पर गालिब हो जाए। ये अल्लाह का वादा है। अब हम देखेंगे कि उसके अंदर आप और मैं कितना हिस्सा ले सकते हैं। जितना ज्यादा तौर पर हिस्सा लेंगे, उतना नजात का रास्ता हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين